اگر وہ 1 درہم 9 درہموں میں ملا کر 10 درہم کا کپڑا خریدتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر وہ بندہ 10 درہم کا کپڑا خرید کر اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہونے کے لیے اپنے لباس پر سجا کر اللہ کو سجدہ کرنے کے لیے اگر وہ اپنی عبادت شروع کرتا ہے تو رب تعالیٰ اس کی عبادت کو اس کے منہ پر مارتا ہے۔ وہ رب فرماتا ہے کہ میں تو بار بار یہی حکم فرماتا ہوں کہ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، کہ بے شک وہ رب ذوالجلال خود بھی پاک ہے اور پاکیزہ چیزوں کو پسند کرنے والا ہے۔ جب تک تم پاک نہیں رہو گے، جب تک تمہارا لباس پاک نہیں رہے گا، اس وقت تک تم نہ کوئی عبادت اپنی قبول کروا سکتے ہو۔ عبادت قبول کروانی ہے، اپنا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا گفتگو سخن ہر چیز کو تمہیں پاک کرنا ہوگا۔ جب تم سب چیزوں کو سب مدار کو اپنے اندر فکس کر کے اپنے اوپر فوکس کر کے اپنے آپ کو بہترین کر لو گے تو رب تعالیٰ تمہاری چھوٹی سی چھوٹی عبادت کو بھی قبول فرما لے گا۔ رزق حلال کھانا، حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ امام سفیان ثوری کا قول نقل کرتے ہیں۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ حضرت امام سفیان ثوری کا قول نقل کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ ہے اپنے حلال رزق سے صدقہ کرے تو رب تعالیٰ اس حلال رزق کے صدقہ کرنے کو مقدس بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، امام غزالی رحمت اللہ علیہ سفیان ثوری کا قول نقل کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ ہے رزق حرام سے، اس کے پاس حرام کا رزق تھا، اس نے اللہ کی راہ میں خیرات کیا، اللہ کی راہ میں صدقہ کیا، آپ فرماتے ہیں کہ گویا کہ اس نے اپنے کپڑوں کو، ناپاک کپڑا ہوا، اس ناپاک کپڑے کو پاک کرنے کے لیے پاک پانی کی ضرورت تھی، لیکن اس نے پاک پانی کو تلاش نہ کیا، کپڑا ناپاک ہوا تو اس نے اپنے پیشاب کے ساتھ ہی کپڑے کو پاک کرنے کی کوشش کر دی، کپڑے کو پاک کرنے کی کوشش کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ رزق حرام سے اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، سخاوت کرتا ہے تو رب تعالیٰ کے ہاں ایسے ہے کہ جیسے کوئی بندہ اپنے کپڑے کو پاک کرنے کے لیے پیشاب کے ساتھ اسے پاک کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ حرام رزق تھا، اسے اس نے صدقہ کیا، اس نے اسے خیرات کیا، وہ یہ نہ سمجھے کہ اس نے صدقہ کیا ہے تو رب تعالیٰ اسے قبول فرما لے گا، نہیں، کبھی نہیں۔ وہ رب تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ جب تک تمہارا رزق پاک نہیں ہوگا، جب تک تمہارا لباس پاک نہیں ہوگا، جب تک تمہارا کھانا پینا پاک نہیں ہوگا، جب تک تمہارا اٹھنا بیٹھنا پاک نہیں ہوگا، رب تعالیٰ اس وقت تک تمہاری نہ کسی عبادت کو قبول فرماتا ہے اور نہ کسی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ رب تعالیٰ عبادت بھی وہی قبول فرماتا ہے، رب تعالیٰ دعا بھی وہی قبول فرماتا ہے، سجدے بھی وہی قبول فرماتا ہے، ہاتھ اٹھانا بھی وہی قبول فرماتا ہے، تسبیح و تحلیل کرنا بھی وہی قبول فرماتا ہے کہ جس کے جسم کے اندر چلنے والا خون جو ہے، اس کے رگوں کے اندر جو چلنے والا خون ہے وہ بھی پاک ہے اور پاکیزہ جگہ پر کھڑے ہو کر رب تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے، رب تعالیٰ سے مانگ رہا ہے، رب تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل کر رہا ہے اور اس کے جسم پر سجنے والا جو لباس ہے وہ بھی پاکیزہ ہے، تو رب تعالیٰ اس پاکیزگی کی خاطر اس کی دعا کو بھی قبول فرماتا ہے، اس کے صدقے کرنے کو بھی قبول فرماتا ہے، رب تعالیٰ اس کی عبادت کو بھی قبول فرماتا ہے۔ تو میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، آج ہم نے اپنے گریبانوں کے اندر جھانکنا ہے، چاہے کوئی جس بھی شعبے سے تعلق رکھنے والا ہے، کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والا ہے، یہ فقط عام مومنین کے لیے کہ جس طرح عام مخلوق ہے اس کے لیے حکم نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ حکم اپنے پیغمبروں کو بھی عطا فرمایا۔ پھر اگر کوئی بندہ ایسا ہو کہے کہ میں تو بہت نیک ہوں، میں تو بہت
روزہ ہوں، میں تو بہت نماز پڑھنے والا ہوں، تہجد گزار ہوں، اوابین چاشت کا میں پابند ہوں، تسبیح و تحلیل کرنے والا ہوں، اللہ کا ذکر کرنے والا ہوں، اللہ کے ہر حقوق کو صحیح طریقے سے ادا کرنے والا ہوں، پھر وہ یہ اعلان کرے کہ چاہے میں حلال رزق کھاؤں چاہے میں حرام رزق کھاؤں، اللہ کی عبادت تو میں بہت کرتا ہوں، اللہ کو میں راضی تو بہت کرتا ہوں، تو رب تعالیٰ نے اس کے روزوں کو قبول فرماتا ہے، رب تعالیٰ نے ان کی ٹھیک ہے نمازوں کو قبول فرماتا ہے، نہ صدقہ خیرات کو قبول فرماتا ہے۔ وہ رب تو دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہے میرا بندہ جو میرے ہر حکم پر عمل کرنے والا ہے، ہیں جی، کون ہے میرا بندہ جو میرے ہر حکم پر عمل کرنے والا ہے۔ تو عزیزان محترم، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ ہے، اس نے کپڑا خریدا، حدیث پاک ہے کہ ایک بندہ ہے، اس نے کپڑا خریدا 10 درہم کا، جس میں سے 9 درہم پاک تھے، 1 درہم اس کے پاس موجود نہ تھا، جو کہ اس نے غلط طریقے سے اکٹھا کیا، کمایا، جس طرح بھی آپ سمجھ لیں، کسی کو دھوکہ دے کر، کسی کی جیب کاٹ کر، کسی سے رشوت لے کر، ٹھیک ہے نہیں جی، کسی سے 2 نمبری کر کے، الغرض جو بھی ایسی مسائل جیسے مراحل ہیں یا ایسی سچویشن ہے کہ جو غلط طریقے سے لیا گیا ہے، اگر وہ 1 درہم 9 درہموں میں ملا کر 10 درہم کا کپڑا خریدتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر وہ بندہ 10 درہم کا کپڑا خرید کر اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہونے کے لیے اپنے لباس پر سجا کر اللہ کو سجدہ کرنے کے لیے اگر وہ اپنی عبادت شروع کرتا ہے، تو رب تعالیٰ اس کی عبادت کو اس کے منہ پر مارتا ہے۔ وہ رب فرماتا ہے کہ میں تو بار بار یہی حکم فرماتا ہوں کہ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، کہ بے شک وہ رب ذوالجلال خود بھی پاک ہے اور پاکیزہ چیزوں کو پسند کرنے والا ہے۔ جب تک تم پاک نہیں رہو گے، جب تک تمہارا لباس پاک نہیں رہے گا، اس وقت تک تم نہ کوئی عبادت اپنی قبول کروا سکتے ہو۔ عبادت قبول کروانی ہے، اپنا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، گفتگو سخن، ہر چیز کو تمہیں پاک کرنا ہوگا۔ جب تم سب چیزوں کو، سب مدار کو اپنے اندر فکس کر کے، اپنے اوپر فوکس کر کے اپنے آپ کو بہترین کر لو گے، تو رب تعالیٰ تمہاری چھوٹی سی چھوٹی عبادت کو بھی قبول فرما لے گا۔